اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. آج انسان نے جہاز ایجاد کیا. کیسے اڑتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں. پہلے وہ رن وے پہ جائے گا, دوڑے گا, تکڑ 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 تکڑ, ہوا کو کراس کرے گا نا, پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا. پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے, بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ. وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا. میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے, وہ بھی تھے پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا, کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں, تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے, اس میں وہ بھی تھے. تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں, تھے ہو گئے. 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں جہاز میں بیٹھو. میں تو جب سے جہاز کے واقع, ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ان کو وہ ایروفوبیا کہتے ہیں اس کو, جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے, ہائٹ سے نہیں, جہاز سے ڈر لگتا ہے, ہوا سے ڈر لگتا ہے. تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا, حالانکہ ہیں بڑے صحت مند. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا, ان کو لوگوں نے تیار کیا نا, بھائی بیٹھ جا جہاز میں, کچھ نہیں ہوتا, آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے بڑی ہمت, اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے, بہت بڑے تاجر ہیں, کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار, آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو. جس دن میں نے ارادہ کیا نا, اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا, جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے. تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے, ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں, تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے. تو میں عرض کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے. ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسے اسپیڈ سے جاتا ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی, اتنے بڑے پر ہونے چاہیے, نہ زیادہ نہ چھوٹے. پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے. یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا, پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم. ایسا ہی ہے نا, میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے, تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا. وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے ہیں, ماضی میں انگریزوں میں ہوں, مسلمانوں میں ہوں, ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے. تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے, تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے. تو ایک ڈسپرین, ایک جہاز خود نہیں بن سکتا. اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل, پرندہ ایسا نہیں کرتا, پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی. پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا, جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے, جدھر کو موو کرنا ہے. ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا. جہاز بھی خود ہے, جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے, جہاز کا انجینئر بھی خود ہے, اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے. جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے. اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ملک میں جانا ہے, بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے, اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے کہ لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا,
تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے, آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے لیے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتے ہیں اب آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اب مرے گا بیٹا. وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ PIA کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ PIA کا جہاز جا رہا تھا پشاور, اور PIA والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے, مینول نا پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں, اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن PIA میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے PIA میں, تکلف والا ماحول نہیں ہے. PIA میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, اپنا ہی ہے نا, تو بڑا مزہ آتا ہے PIA میں. واش روم بالکل ایسا ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے, ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ سا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے نا. ناروے کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہے, انسان بہت سے نہیں گئے ابھی تک. پرندہ وہ زمین جب ادھر کو گھومنا شروع کرتی ہے نا, ادھر برف آنا شروع ہو گئی ہے اس ساؤتھ پول کی طرف, تو پرندے موو کرنا شروع کرتے ہیں نارتھ پول کی طرف. کتنا لمبا راستہ ہے, پرندوں کو بتایا کس نے, بھائی نارتھ کو ٹن مارو, وہاں موسم کیا ہوگا, صحیح ہوگا. اتنا لمبا سفر, اور ایسے آپ دیکھو قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو لائن لگانا کس نے سکھایا؟ ہم تو اب تک قوم کو نہیں سکھا سکے لائن لگانا ہے بھائی. انسان اب تک کچھ ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی بھی لائن نہیں لگی ہوتی. ہر آدمی لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں. ابھی تک دنیا انسانوں کو اتنا مینج نہیں کر سکی ہے, اتنی محنتوں کے باوجود, حکومتی سطح پہ بھی محنتیں ہیں, لیکن اب تک ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انسان سارے لائن میں لگ گئے ہوں. لائن توڑ کے لوگ کتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ میں نے سنایا تھا نا واقعہ, ایک آدمی کی بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا تھا اس کو, تو وہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ تعزیت والوں کی لائن لگ گئی کہ یار تمہاری جوان بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا. تو وہ لائن لگ گئی ہے, تو ایک آدمی لائن توڑ کے آیا. وہ لائن سے مجھے بات یاد آیا, لائن توڑ کے آیا اور اس بندے سے کہتے ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا ادھار. تو اس نے تھپڑ مار کے بولا, ابے لائن میں لگ جا کے تو کیا سمجھ رہا ہے, یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, سارے کتے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو جو کتے کے لیے بھی لائن میں لگا ہوتا ہے, کتے کے لیے وہ بھی لائن میں نہیں لگا ہوتا, وہ بھی لائن توڑ کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پرندے جب لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, کیسا لائن لگا کے لائن میں سفر کرتے ہیں, دیکھا ہے نا. ابھی تو قرآن کہتا ہے اولم یروا الی الطیر, ارے کیا دیکھا نہیں انہوں نے, انداز دیکھو. یہ نہیں کہا دیکھو ان پرندوں کی طرف, نہ ابے دیکھا نہیں ہے تم نے, باتیں کیسی کر رہے ہو تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تم گھننے ہو, تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں, تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اس کے بعد کیسے اعتراض کرتے ہو کہ خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور خدا کے کیا احسانات ہیں, خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ سب دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے تم نے. تو لائن لگا کے, اور آپ کو پتا ہے پرندوں میں جو سب سے آگے ہوتا ہے نا, آپ کبھی تحقیق کریں, گوروں نے کی ہوئی تحقیقات, پڑھ لیں آپ ان کی تحقیقیں. وہ کیا کہتے ہیں, جو سب سے آگے ہوگا نا لائن میں, اس ترتیب سے لائن میں سفر کرتے ہیں کہ سب سے آگے والا پرندہ ہوا کاٹ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. سب سے آگے والا پرندہ کیا کرتا ہے,
ہوا کاٹتا ہے, کیونکہ ہوا کے مخالف چلنے میں مشکل ہوتی ہے, تھوڑی دیر میں وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا آگے آ جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, دوسرا آگے آتا ہے, پھر یہ جو پیچھے گیا ہے یہ اور پیچھے آئے گا, اس سے جو آگے والا ہے وہ اس کی جگہ سنبھال لے گا. ایسے تمام پرندے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. جگہ جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں کندھا دے رہے ہوتے ہیں نا, بھائی میں تھک گیا ہوں اب تو آ جا آگے, وہاں پھر بھی ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں رکھ سکتے. بعض دفعہ ایک ہی آدمی کا کندھا تھک جاتا ہے, وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے کندھا ہی نہیں دے رہے تھے, سوری اس میت کو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا تھا, تو بچوں نے کہا کہ بھائی کندھا دو, لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے اس کو جو ہم کندھا دیں بھائی, کہ بھاری آدمی تھا نا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شروع میں دکھانے کے لیے سب نے کندھا دے دیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکنا شروع. وہ مینجمنٹ جو جنازے کی چارپائی میں نہیں ہوتی, وہ مینجمنٹ آپ کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پرندوں میں نظر آئے گی. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اب تو ہے نا, ہم اگر ایسے ہوتے ہیں نا, ایک بندہ ہوا کاٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں جب تک مر نہیں جاتا نا اسی کو جانے سے بیٹا, تو آیا کیوں آگے, ایسا ہی ہوتا نا. ہاں ہم کہتے تو آگے آیا کیوں, وہ کہہ رہا تھا ابے یار کوئی بندہ میری سیٹ سنبھالے تو میں پیچھے جاؤں, اگلا سیٹ ہی نہیں سنبھالتا, اور اگر وہ سیٹ چھوڑ دیتا تو پچھلا اور پیچھے ہو جاتا جا کے گھنا بن کے, وہ چلے جاتے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا نظام خدا نے ان پرندوں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا کہ بھائی باریاں تبدیل ہوں گی, سب کا احترام کرنا ہے, قطار میں لگنا ہے, اور تمیز سے ہنسی خوشی سب نے مل جل کے سفر کرنا ہے. مچھلیوں کے آپ اسفار دیکھیں سمندروں میں, ایک کنارے سے کچھوے ایک جگہ انڈے دیتے ہیں, وہاں سے موو کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے سمندر میں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سائنسدان آئے ہوئے ہمارے شپ پہ. کیوں آئے ہوئے؟ کچھوے کے اوپر انہوں نے ایک آلہ لگایا ہے کہ یہ کمبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے, تو کچھوا ہو گیا یار, ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کچھوے کے اوپر. انڈے دیتا ہے ایک جگہ اور پھر موو کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھوا تھا یا کوئی مچھلی تھی, اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے نا, تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ آتا ہے. تو سائنسدان یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو اتنی زبردست کیلکولیشن اور یہ بالکل صحیح فاصلہ طے کیسے کر لیتا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کا مواصلاتی رابطہ ہے آپس میں, بچے جب نکلتے ہیں تو کچھ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے. تو کیا کنیکشن ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے آئے تھے. کیسا خدا نے نظام بنایا یار, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, وہیں سے ان کے آپس کے مواصلاتی رابطے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.